بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل اور غلامی سے نجات دلا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام لے آئے تھے۔ بنی اسرائیل سرزمین مقدس فلسطین میں آباد ہو چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام تیسرے نبی تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ذمہ داری سونپی۔ حضرت حزقیل کے مطابق ایک تاریخی واقعہ ایسا ہے جن کی وجہ سے حضرت حزقیل علیہ السلام مشہور ہوئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام سے قبل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ کے بعد حضرت کالب بن یوناح علیہ السلام مرتبہ نبوت پر سرفراز ہوئے اور آپ کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام آئے۔ آپ کو ابن العجوز کہا کر بھی پکارا جاتا ہے۔ ابن العجوز کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پیدا ہوئے تھے جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی اور آپ ذوالکفل بھی کہلائے۔ آپ کا لقب ذوالکفل اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنی کفالت میں 70 انبیاء کرام کو قتل ہونے سے بچا لیا تھا جن کے قتل پر یہودی قوم آمادہ ہو چکی تھی۔ پھر یہاں خود بھی خدا کے فضل و کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے اور برسوں زندہ رہ کر اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے۔ حضرت حزقیل کی وجہ شہرت بننے والا واقعہ کچھ ایسا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، موت کے خوف سے شہر چھوڑ کر جنگل میں جا کر رہنے لگی۔ کچھ یوں ہوا کہ طاعون کی وبا پھیل جانے سے لوگوں کی موت شروع ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ لوگ موت کے خوف سے شہر چھوڑ کر جنگل میں جا بسے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہہ دیا کہ موت ہوا یعنی تم سب مر جاؤ، اور اس مہیب اور بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک یہ سب کے سب مر گئے۔ روایتوں کے مطابق فرشتوں کی چیخ کی وجہ سے جنگل میں آ کر بسنے والے سبھی افراد لقمہ اجل بن گئے جن کی تعداد 70,000 تھی۔ مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن اور دفن کا کوئی انتظام نہیں کر سکے اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے غور و کفن 8 دن تک پڑی رہنے کے بعد سڑنے لگی، جس سے بے انتہا تعفن اور بدبو پھیل گئی اور پورے جنگل اور اس کے اطراف میں یہاں بدبو اور تعفن پھیلنے لگا۔ لوگوں نے ان کی لاشوں کو درندوں اور ان کی بو سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے اس جنگل کے ارد گرد ایک دیوار بنا دی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل سے گزر ہوا تو آپ نے اپنی قوم کے لوگوں کی لاشیں پہچان گئے اور اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس موت ناگانی اور بے غور و کفن لاشوں کی فروانی دیکھ کر رنج و غموں سے ان کا دل بھر گیا، عابدیدہ ہو گئے اور باری تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ عز و جل، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے انس تھا
اور یہاں لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہاں وہاں قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ بھی پڑھتی تھی۔ آپ بڑے سوج و دل کے ساتھ اس دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر وحی اتر پڑی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو گئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ عز و جل کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پناہ لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل، اب یہ کہہ دو کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں چشمے زدن میں کھڑی ہو گئیں۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں جا کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمر کی مدت بھر زندگی رہے۔ لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا تھا کہ ان کی اولاد کے جسم سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہی، اور یہاں لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے ایسے ہی میل بھر ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے آپ کی باقی رہ گئے ہیں۔ اس واقعے کا قرآن عظیم میں بھی ذکر موجود ہے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن عظیم کی سورہ بقرہ میں خداوند قدوس نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان کہ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے در سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ عز و جل لوگوں پر فضل و کرم کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور پیارے رب عظیم کے ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔